اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، اس کی جھلکیاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یورپی ملک بلغاریہ کی ہائی وے پر تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوا، جہاں سیاحوں کو لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں تو اس طرح ڈپریشن کو اپنی جانب بڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تقریباً 21% بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما متاثر ہو رہی ہے۔ روس کے علاقے سائبیریا میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس لیکیج کے باعث ہلاک افراد کی تعداد 52 ہو گئی ہے۔ اس ترین مسافر بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے بے قابو ہو کر ایک گھر میں جا گھسی۔ بچے والدین کی نکالی کرتے ہیں، یہ نکالی بچوں کے جذبات اور رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بچوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہوتے، بچے اور زیادہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ کیا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جانا نارمل ہوتا ہے؟ دلچسپ تحقیق۔ بے روزگاری اور معاشی تنگ دستی سے پریشان ہو کر 6 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی۔ 9ویں کلاس میں نمبر کم آنے پر 16 سالہ طالبہ نے خودکشی کر لی۔ شوہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا اور بعد میں خود کو بھی گولی مار لی۔ اسی موسم کا پھل اور سبزی کھانے سے اس موسم کے منفی اثرات سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ نوجوانوں میں خودکشی ایک اہم مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے۔ طبی ماہرین نے تھوڑے وقت کی آلودہ فضا کو بھی دماغ کے لیے مضر قرار دے دیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان بیٹے کی پیدائش نہ ہونے پر جھگڑا ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کون سی خبر پہلے لی جائے، یہ بھی ایک امتحان سا ہوتا ہے۔ اتنے واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن میں سب سے پہلے آپ کو حادثات کی طرف لے کے چلوں گا۔ دنیا میں جو اموات ہوتی ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں، اور ان میں ایک بہت ہی اہم اور نمایاں وجہ یہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ ماہانہ یعنی کہ منتھلی بیسس پر یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، فیملی ڈسٹرب، اخراجات کا مسئلہ، جاب چلی جاتی ہے، مطلب اتنے ایشوز ہیں۔ حادثات سے بچنے کے تعلق سے مدنی چینل پر کئی مرتبہ پروگرام ہم کرتے ہی رہے ہیں، اور ظاہر ایک ٹاپک ہی ایسا ہے کہ بظاہر کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو سڑکیں بھری ہوئی ہیں اور اتنا ٹریفک ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ دنیا میں اس وقت ٹریفک بڑھ رہا ہے، گاڑیاں بڑھ رہی ہیں، ٹرانسپورٹ بڑھ رہا ہے، لیکن ان کے لیے جو سڑکیں، روڈ جتنے زیادہ بڑھنے چاہیے تھے، اس تیزی کے ساتھ ان سڑکوں کا، ان روڈز کا اضافہ نہیں ہو پا رہا، لہذا بہت ٹریفک۔ جب ٹریفک زیادہ ہے تو اب جلد بازی بھی ہوتی ہے، جلد بازی کی صورت میں بھی حادثات ہوتے ہیں، مینٹیننس نہ ہونے کی صورت میں حادثات ہوتے ہیں، اور بھی حادثات کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلے ان حادثات پر مبنی جو رپورٹس ہمارے پاس ہیں، چند ایک رپورٹس ہیں جن کا تعلق ایکسیڈنٹ سے ہیں۔ ون ویلنگ کا بھی اس میں ایک ایشو آ رہا ہے، بسز کا ایکسیڈنٹ جس کی آپ نے جھلکیاں بھی دیکھی۔ تو اس سڑک پر ابھی سمندر میں ہونے والے حادثات، فضا میں ہونے والے حادثات، ٹرین کے ذریعے ہونے والے حادثات کو تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن اس وقت سڑکوں پر جس پر کروڑوں لوگ یا تو روڈ پار کر رہے ہیں تو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، یا گاڑی چلا رہے ہیں تو حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ اس میں بھی موت کی ایک یاد ضرور ہے۔ کیا جب صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ گھر واپسی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، گھر ہمارے واپسی کی اطلاع کس حالت میں آتی ہے۔ ہم ایک
فوت ہو جانے کے بعد، انتقال کرنے کے بعد گھر واپس آتے ہیں، یا زندہ سلامت گھر واپس آتے ہیں، یا زخمی ہونے کی اطلاع آتی ہے، ہم نہیں جانتے۔ یہ بھی ایک یوں سمجھیے کہ سبق ہے، اس میں عبرت ہے۔ بندہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے، رب کو یاد کرتا رہے، اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے خود کو بچائے۔ وہ کون کون سے واقعات ہیں جن میں ہم آپ کے سامنے حادثات کی خبریں لانا چاہتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ بلغاریہ میں سیاحوں کی بس کو خوفناک حادثہ، 45 افراد ہلاک۔ یورپی ملک بلغاریہ کی ہائی وے پر تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ ہوا، جہاں سیاحوں کو لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 12 بچوں سمیت 45 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق بس میں موجود سیاح ترکی کے شہر استنبول سے ہفتے بھر کی چھٹیاں منا کر واپس جا رہے تھے کہ بلغاریہ کے دارالحکومت سے 30 کلومیٹر دور ہائی وے پر بس حادثے کا شکار ہو گئی۔ انہی شاہدین کے مطابق حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ بس کے اندر لاشیں ٹکڑوں میں بٹ گئیں اور جل کر راکھ ہو گئیں۔ میکسیکو میں مسافر بس گھر میں جا گھسی، 19 افراد ہلاک، 30 زخمی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہائی وے پر چلتی تیز ترین مسافر بس بریک فیل ہونے کی وجہ سے بے قابو ہو کر ایک گھر میں جا گھسی۔ ون ویلنگ نے مزید ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ ون ویلنگ نے مزید ایک اور نوجوان کی جان لے لی جبکہ موٹر سائیکل کی ٹکر سے عورت زخمی ہو گئی۔ ملک کے نوجوانوں میں ون ویلنگ کا جنون روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تک متعدد نوجوان اس خونی کھیل میں اپنی جان کی بازی ہار کر موت کے آغوش میں جا چکے ہیں۔ کئی نوجوان موٹر سائیکل پر ون ویلنگ ریس لگانے کی دھن میں زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو کر معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کے باوجود نوجوان نسل میں ون ویلنگ کے خونی کھیل کا رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ عام تعطیلات، خاص طور پر ہفتہ وار چھٹی کے روز یا اکثر رات کے وقت منچلوں کا موٹر سائیکلوں پر کرتب دکھانا، ریس لگانا اور ون ویلنگ کرنا ایک عام بات ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی میں خطرناک اضافہ۔ پاکستان میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں بہت عام ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر نادم ہونے کے بجائے ڈرائیور حضرات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی گاڑی چلا رہا ہے اسے ٹریفک قوانین سے مکمل آگاہی ہو۔ ٹریفک حادثات کی بڑی وجوہات میں تیز رفتاری، غیر محتاط ڈرائیونگ، گاڑی میں خرابی، ون وے کی خلاف ورزی، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شاہراہوں پر ڈمپر بھی انتہائی تیز رفتاری سے چلتے ہیں جو بعض اوقات خوفناک حادثات کا باعث بنتے ہیں۔ ملک کے کئی اضلاع میں گاڑیوں کی چھتوں پر بھی مسافروں کو بٹھایا جاتا ہے جو توازن برقرار نہ رکھنے یا کسی چیز کے ٹکرانے سے سڑک پر گر کر ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ حادثات کے ساتھ ساتھ حادثات کی وجوہات بھی ہم نے یہاں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، مگر ان تمام تر رپورٹس میں آپ ایک چیز پر غور کریں، وہ ہے ون ویلنگ۔ ون ویلنگ کیا ہے، کیوں ہے، اس سے کیا مقصد کیا ہے؟ جو ہمارے عام نوجوان موٹر سائیکل ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائر پہ چلا رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ایک بہت بڑا سبب، بہت بڑا ریزن حب جاہ ہو، شہرت میں اچھا نظر آؤں، نمایاں نظر آؤں، لوگ میری تعریف کریں، ارے واہ واہ، ارے واہ واہ، او ہو، اب ٹانگ ادھر کرنا، ٹانگ ادھر کرنا، یہاں لیٹنا، وہاں بیٹھنا، بس سیدھی سیدھی موٹر سائیکل چلائیں۔ میں اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے ابھی یوں سمجھیے کہ ابھی پنجاب کا میرا سفر تھا، میں ایئرپورٹ سے گھر آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو راستے میں ہی آپ کو یقین دلاتا ہوں ناظرین، میں نے نوجوانوں کو موٹر سائیکل جس طرح چلاتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک موٹر سائیکل والے کو جس طرح میں نے دیکھا، اس کے پیچھے شاید ایک بچہ جیسا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جس انداز، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں تھی بظاہر جو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جس انداز سے موٹر سائیکل کبھی یوں لے جائے، کبھی یوں لے جائے، وہ یوں کر کے نکالے، اس کے پیچھے پھر ایک نوجوان، پھر ایک، جیسا لگتا تھا کہ باقاعدہ ایک جیسے کہ نکلے ہیں، اور بے ساختہ جیسے کہ جیسے وہ دل جیسے یار اللہ ان کی حفاظت کر، اتنی مطلب کہ وہ بے دردی کے ساتھ وہ چلا رہے تھے، ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا یار ہم گر جائیں گے۔ اچھا پھر ہمارے یہاں اسپیشلی اپنے یہاں ملک میں سڑکوں کی بات کروں تو کئی سڑکوں پر گڑھے، اچھا پانی، آئل، بجری کے جو ٹرک ہوتے ہیں ان کی ریتیں، یہ سب پڑی ہوئی ملتی، جس سے موٹر سائیکل سلپ ہونے میں لمحہ نہیں لگتا۔ اچھا پھر کچھ قانونی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہاں کب کون بریک لگا دے پتہ نہیں ہے، کون سی ویگن سامنے آ جائے پتہ نہیں ہے، کون سا روڈ پار کرنے والا سامنے آ جائے پتہ نہیں ہے، اتنی غیر قانونی انداز میں ہمارے یہاں نظام چل رہا ہوتا ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایسے میں پھر یہ خود ایک غیر قانونی عمل ہے، اور مطلب کہ یہ پکڑے جانے والا عمل ہے،
تو میرے نوجوانوں سے میری درخواست ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ ون ویلنگ کے ذریعے کتنے حادثات ہو رہے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں کوئی فائدہ. تو مان جائیے، پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے، مان جائیے. یقین آپ کو دیکھ کر ہم کو گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب کہ کیا عجیب سا حال ہے. مان جائیں، نارمل ایک شرافت کی طرح ایک طرف موٹر سائیکل کا بھی ایک اپنا ٹریک ہے، چلائیں ہیلمٹ پہن کر، ایک تمیز کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ چلائیں. اللہ نہ کرے کو محتاج ہو گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، خدا نہ خواستہ معذور ہو گئے، اللہ نہ کرے کوما میں چلے گیا، پتہ ہے کوما، اللہ کی پناہ، اللہ عافیت دے اور اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور محتاجی والی زندگی سے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے. پلیز مان جائیں. والدین بھی اپنے بچوں کو سمجھاتے، کون سے والدین چاہیں گے کہ ان کے بچے اس طرح کا انداز اختیار کریں. الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پلیز احتیاط کریں. اللہ نے صحت دی ہے، ہمت دی ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مدنی قافلہ میں سفر کریں، نیکی کے کاموں میں آئیں. تو اس طرح یہ نوجوان اگر کوئی سن رہے ہیں، ابھی نہیں تو کل سوشل میڈیا پر کوئی بھی آپ اگر دیکھ اور سن رہے ہیں، کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کر آپس میں ڈسکس کریں. یار واقعی کوئی فائدہ نہیں ہے جس انداز پر یہ ون ویلنگ ہو رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے باقاعدہ نوجوان سڑکوں پر مقابلے کر رہے ہوتے ہیں، اور حادثات ہوئے ہیں، اس میں انتقال ہوئے ہیں، ہلاکتیں ہوئی ہیں، وفات ہوئی ہیں، اور معذور ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. آپ یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں یار وہ تو ہو گئے، ہم نہیں ہوں گے؟ تو جو ہوئے تھے انہوں نے بھی سوچا تھوڑی تھا کہ ہم ہو جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے، عقل سلیم عطا کرے، سمجھداری سے کام لیں. پلیز رک جائیں. اس کے علاوہ بھی جو غیر قانونی طور پر سارے جو معاملات کرتے ہیں ٹریفک، سوچئے آپ کے ایک حادثہ کئی پیسنجر کو لے جاتا ہے، بس کا حادثہ کئی پیسنجر اس میں کس قدر متاثر ہوتے ہیں. یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج چلیں آگے بڑھتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں. ابھی آپ نے جھلکیوں میں ایک نیوز دیکھی ہوگی کہ تھوڑی سی آلودگی بھی ذہن کو متاثر کرتی، دماغ کو متاثر کرتی ہے. یہ آلودگی کیا ہے اور کیسے متاثر کرتی ہے، آئیے اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں. تھوڑے وقت کی آلودہ فضا بھی دماغ کے لیے مضر قرار. طبی ماہرین نے تھوڑے وقت کی آلودہ فضا کو بھی دماغ کے لیے مضر قرار دے دیا ہے. صحت اور فضائی آلودگی پر کام کرنے والے ماہرین نے ایک طبی مطالعے کے بعد اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے بھی آلودہ فضا میں سانس لینا دماغ کو متاثر کرتا ہے. اس حوالے سے تجربے میں شامل افراد کو صاف ستھری فضا میں رکھنے کا اہتمام کیا گیا، پھر اچانک انہیں آلودہ فضا والی جگہ منتقل کیا گیا جہاں ان کے دماغ پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا. ماہرین کے مطابق آلودہ فضا نہ صرف سانس کے امراض کا باعث بنتی ہے بلکہ اس سے پھیپھڑوں کے امراض، دماغی امراض، خون اور جلد کے امراض وغیرہ لاحق ہو سکتے ہیں. دوسری طرف عالمی ادارہ صحت WHO کی رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی کے سبب سالانہ 70 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں اموات سے فضائی آلودگی کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. واضح رہے کہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں فضائی آلودگی خطرناک حدوں کو چھونے لگی ہے. خصوصاً پنجاب کا شہر لاہور فضائی آلودگی کے لحاظ سے سر فہرست آ چکا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں کراچی شہر میں بھی فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیے اس میں ہم بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. بعض اوقات کچرے کے ڈھیر کو آگ لگا دی جاتی ہے، یہ بھی فضائی آلودگی. ہماری جو گاڑیوں کے سائلنسر سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی فضائی آلودگی کا سبب بنتا ہے. پھر درخت اور پودوں کا نہ ہونا، اگر وہ ہوتے ہیں تو یہ کئی طرح کی آلودگی، اور یہ جو الٹی ہواؤں میں جو ایک دھواں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، دھول مٹی آ جاتی ہے جس سے جو نقصان دہ بھی ہوتی ہے. اس سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی کوشش کریں. اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیرک بھی شامل ہیں، UK سے لیسٹر میں ہوتے ہیں، یہ ماہر نفسیات ہیں، اور بھی ان سے مجھے کچھ خبریں شیئر کرنی ہیں. ڈاکٹر زیرک اب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ یہ فضائی آلودگی کے تعلق سے؟ پھر اور بھی خبریں وہ انشاءاللہ میں گریجولی آپ سے شیئر کروں گا. جی ظاہر ہے کہ فضائی آلودگی جو ہے یہ جسمانی صحت پر اور بالخصوص جو ہے وہ سانس کی بیماریوں کے حوالے سے، اسکن کنڈیشنز کے حوالے سے، اور اسی طرح پھر فضا میں جو ہے بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو بعض صورتوں میں آگے چل کر کینسر کا بھی سبب بنتے ہیں. یہ جو پرٹیکولر ریسرچ بیان کی گئی کہ دماغ کے لیے جو ہے وہ
نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. یقیناً ہوتی ہوگی، میں پرٹیکولرلی اس کے ریسرچ سے ابھی اویئر تو نہیں ہوں، لیکن بالخصوص کاربن مانو آکسائڈ ایک گیس ہوتی ہے جو بعض دفعہ فضائی آلودگی میں پائی جاتی ہے، اور کاربن مانو آکسائڈ جو ہے یہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ آکسیجن کی فراہمی کو بہت حد تک متاثر کرتی ہے. صحیح طرح سے جو ہے وہ دماغ کے حصوں میں جو ہے وہ آکسیجن نہیں جاتی، اور پھر دماغ میں جو بالخصوص جو ہے وہ کچھ ایریاز میں جیسے سٹروک وغیرہ ہو جاتا ہے، مائکرو اسکیمک اٹیک اس کو بولتے ہیں. تو اس طرح وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ یقیناً دماغ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گا. میں نے یہ ایک جنرل بات کی ہے، اس ریسرچ کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ مجھے فی الوقت علم نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نوجوانوں میں جو خودکشی کا جو رجحان بڑھ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ باقاعدہ ایک خطرے کا الارم گویا کہ ایک بجایا گیا ہے، اس کی ہم ایک رپورٹ ہے. پہلے ہم آپ سے رپورٹ شیئر کرتے ہیں، ناظرین بھی اس رپورٹ کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اس پر آپ کی رائے لیتے ہیں. جی. نوجوانوں میں خودکشی کا رجحان، خطرے کے عوامل کا جائزہ لینا ہوگا. دنیا بھر میں خودکشی اس وقت 12 سے 18 سال کے افراد میں موت کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. عوامی ذہنی صحت کے نقطہ نظر سے نوجوانوں میں خودکشی ایک اہم مسئلہ ہے جس کو حل کرنا ضروری ہے. نوجوان خاص طور پر جوانی کے سالوں میں فطرتاً ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں اپنی شناخت بنانے، خود اعتمادی، بڑھتی ہوئی آزادی اور ذمہ داری کے حصول کے حوالے سے نئے چیلنجز سے بھی نمٹنا ہوتا ہے. لہذا ہمیں نوجوانوں میں خودکشی کی طرف لے جانے والے رویوں اور خطرے والے عوامل اور اسباب کے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ جائزہ اسکول جانے کی عمر کے بچوں، نو عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے پریشان کن اور منفی رویوں پر مبنی ہونا چاہیے. اس طرح سے نوجوانوں میں اہم خطرے والے اسباب و وجوہات کو سامنے لایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ذہنی خرابیاں، خودکشی کی سابقہ کوششیں، مخصوص شخصیت کی خصوصیات، جینیاتی بوجھ اور خاندانی طرز عمل وغیرہ. ایسے خطرے والے عوامل سے نوجوانوں میں نفسیاتی تناؤ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان میں خودکشی کے خیالات پروان چڑھتے ہیں. نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے خودکشی کے رجحان کے حوالے سے یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اس عمر کے سالانہ 46,000 افراد خودکشی کر لیتے ہیں اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نو عمر افراد میں ذہنی صحت پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، میں یہ سوچ رہا تھا یہ رپورٹ دیکھتے ہوئے کہ ایسی کون سی بات انہوں نے رپورٹ میں بیان کی ہے جو ماضی میں ہمارے جو بھی آبا و اجداد، والد، دادا، پردادا جو گزرے ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں، کام کاج، گھر کی ضرورتیں، اور مطلب یہ ساری جو ایک زندگی کا جو ایک انداز ہے، جو زندگی گزارنے کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ ماضی میں نہیں تھی؟ لیکن اس طرح خودکشی کا تو ریشو نہیں تھا. اچھا، پھر یہ زیادہ تر آگے جا کر پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. نوجوان کے لیے اتنی زیادہ پریشانیاں تو نہیں ہوتی تھیں جتنی پریشانیاں اس وقت آ رہی ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے میں اس پر مزید رائے لوں. میں چاہوں گا کہ ایک رپورٹ مزید دیکھ لیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے لنک کر جائے، کہ جس میں 9ویں کلاس میں نمبر کم آنے پر بہن بھائی مذاق اڑاتے تھے، لڑکی نے خودکشی کر لی. یہ خودکشی کا ایک اور واقعہ تھا. اور 6 بچوں کے باپ نے بے روزگاری سے تنگ آ کر گلے میں پھندا لگا خودکشی کر لی، ایک اور واقعہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ دونوں نیوز کو ہم ایک ساتھ پہلے لے لیں، پھر خودکشی کے اس ٹاپک کے اوپر جو ہو رہی ہیں میں آپ کی پھر ہم انشاءاللہ رائے لیتے ہیں. جی، دونوں رپورٹس ایک ساتھ چلائیں باری باری. 6 بچوں کے باپ نے بے روزگاری سے تنگ آ کر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی. بے روزگاری اور معاشی تنگ دستی سے پریشان ہو کر 6 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق ابتدائی معلومات یہ ہیں کہ کرائے کے فلیٹ میں مقیم شخص نے قرض کی ادائیگی نہ کر پانے اور حالات سے تنگ آ کر گلے میں پھندا لگا کر اپنی جان لے لی. 9ویں کلاس میں نمبر کم آنے پر بہن بھائی مذاق اڑاتے تھے، 16 سالہ لڑکی نے خودکشی کر لی. 9ویں کلاس میں نمبر کم آنے پر 16 سالہ طالبہ نے خودکشی کر لی. پولیس کے مطابق لڑکی نے پستول سے سر میں گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا. ابتدائی معلومات کے مطابق لڑکی کا نمبر کم آنے پر بہن بھائی مذاق اڑاتے تھے، جس پر دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی. اب ڈاکٹر صاحب، میں کچھ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو فیوچر پلاننگ اور اسٹیٹس کا پرابلم، اپنا لیونگ اسٹائل، پھر فیملی، روزگار، بے روزگاری اور اس طرح کا مذاق. یہ ساری چیزیں جو ابھی سامنے آئی ہیں، تو پہلے بھی تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مذاق ایک دوسرے کا اڑایا جاتا تھا. روزگار کے مسئلے پہلے بھی ہوتے تھے. ایسا تو ہے ہی نہیں کہ جو بھی
مطلب کہ فیملی ممبر ہوتے تھے، ان کو کبھی روزگار کے مسئلے نہیں پیش آتے تھے، اور ہو ہی رہے، اور اب بھی ہو رہے ہوتے، ہر کوئی خودکشی کرتا نہیں، اللہ حفاظت کرے۔ تو آخر پہلے بھی اب خودکشی کے جو واقعات بڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق سوسائڈ اٹیمپٹ جو ہیں، یعنی خودکشی کرنے کی جو کوشش ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ مطلب یوں سمجھے اگر 100 لوگ خودکشی کرتے ہیں تو ان میں سے شاید مطلب 50% یا 50 یا 60 کامیاب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ناکامی ہو جاتی ہے۔ مگر 100 لوگ خودکشی کرنے کی طرف بڑھے تو صحیح، اور اس میں بھی مردوں کا ریشو زیادہ ہے کہ مرد خودکشی میں ان کے سوسائڈ اٹیمپٹ کے بعد، خودکشی کی کوشش کے بعد ان کا ہلاک ہو جانا یا انتقال ہو جانے کی پرسنٹیج عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ عورت بھی کوشش کرتی ہے مگر وہ اپنی خودکشی کرنے میں بھی ناکام سی ہو جاتی ہے، اور مرد کامیاب ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ جو خودکشیوں کے جو مسائل چل رہے ہیں، اور ایک مسلمان جب جانتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ کریم نے منع کیا ہے، قرآن کریم کی آیات سے، حدیث پاک سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی بندہ کر جاتا ہے۔ ایسا کیا ذہن پر انسان کے اثر ڈال دیتی ہے یہ چیزیں کہ وہ خودکشی تک کے جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ اور یہ بات ظاہر ہے ہم جو کر رہے ہیں، میں آپ سے کر رہا ہوں، اور آپ جو بھی بیان کریں گے تو اس میں یہ بات ہمارے پیش نظر، میرے پیش نظر تو آ رہی ہے کہ جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں، جو زندہ ہیں، وہ کسی ایسے حالات پہ اگر خدا نخواستہ مبتلا ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو ایسا کیسا کنٹرول کریں کہ خودکشی کی طرف نہ جائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ جو مسلمان خودکشی کے ذریعے جنہوں نے اپنی جان لے لی، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے یقیناً خودکشی کے ذریعے اب جو فیملی ان کے یعنی کہ لوڈ ونز ہوتے ہیں، ان پر ایک بڑا ہی یعنی کہ بہت مشکل وقت گزرتا ہے، کیونکہ اس میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ پہلے بھی یعنی کہ جو ہے وہ لائف ہوتی تھی، سٹریسفل ایونٹس تو ہوتے تھے، یقیناً پہلے بھی لائف سٹریسفل ہوتی تھی، لیکن اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے اس میں جو ہے وہ دیگر جگہ جگہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ خبریں آتی ہیں، ادھر کسی نے خودکشی کر لی، ادھر کسی نے خودکشی کر لی، تو بندے کو لگتا ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی جو ہے وہ جان لے رہے ہیں۔ اس میں پھر بعض دفعہ جو ہے وہ کچھ ایسی سائٹس بھی ہوتی ہیں، ویب سائٹس بھی، کہ جہاں اس طرح کے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا ان کے ذہن میں اپنی جان لینے کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جب سرچ کرتے ہیں اس طرح کی ویب سائٹس بھی آتی ہیں جہاں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں آپ اس طرح کریں گے تو آپ اپنی جان لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جو پہلے لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی تھی ان چیزوں تک، اور اب جو ہے وہ ان کی رسائی ہو رہی ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک امیج کریٹ کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ جو اکثر ہوتے ہیں جی وہ اتنے ہیپی ہیں، اتنے سکسیسفل ہیں، تو جو بندہ پھر تھوڑا سا خوش نہیں ہوتا اپنی لائف سے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا خوش ہے اور میں جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہوں۔ اور اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 سے 4 چیزیں خودکشی کے حوالے سے۔ فرسٹ آف آل تو بعض لوگوں کو مینٹل النس، ذہنی بیماری، ڈپریشن ہو گیا، سٹریس ہو گیا، اسی طرح کی اور طرح کی النس، اور عموماً یہ بھی جب بندہ بلوغت کے سالوں میں آتا ہے تو مینٹل النس کی جو ہے وہ ڈائگنوسس ہوتی ہے۔ تو مینٹل النس بھی ایک اس کا کوز ہے سوئسائڈ کا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی کے اعتبار سے کہ آپ کی شخصیت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ تھوڑے سے بھی مسائل آپ کو آتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، میں اس سے کوپ نہیں کر پاؤں گا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ منفی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر آپ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، میں کسی سے ڈسکس کروں گا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ میرا مذاق بنایا جائے گا یا میری سچویشن کو سمجھا نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک دوسری بڑی پرابلم ہے کہ مینٹل النس، سٹریس، ڈپریشن یا اس طرح کی سوئسائڈل تھاٹس کو جب آپ کسی سے ڈسکس کریں گے تو اکثر لوگ یہاں ویسٹ میں بھی نہیں سمجھتے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے، کیسے اس بندے کی ہیلپ کی جائے، اور آپ پھر جو ہے مستقبل کے حوالے سے آپ جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی راہ فرار آپ کو نظر نہیں آتی، یا کسی طرح کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ امید نظر نہیں آتی، نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے مستقبل کے حوالے سے۔
اور یہ جو نا امیدی کی کیفیت اور اسی طرح اپنے آپ کو پھر بلیم کرنا شروع کر دینا کہ یہ حالات جو ہیں وہ میری وجہ سے ہیں، میری کمی ہے، مجھ میں کوئی کمزوری ہے، تو یہ تمام فیکٹرز مل کر جو ہے وہ ایک بندے کو سوئسائڈ کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کل نوجوانوں میں بالخصوص سوئسائڈ از ون آف دا لیڈنگ کوز آف ڈیتھ، اور اس میں ویسٹ میں بھی دیکھا جائے اور ظاہر نیوز میں دیکھا جائے تو اوور آل اراؤنڈ دا ورلڈ نوجوان لوگ بالخصوص ایگزام ریزلٹس اور اپنی پرفارمنس کے حوالے سے، ایکیڈیمک پرفارمنس کے حوالے سے جو ہے بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں کہ جہاں کے ایکیڈیمک پرفارمنس ان کی مرضی کے مطابق نہیں آئی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور مین امپورٹنٹ فیکٹر جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ ایک چیز زیادہ حد تک پروان چڑھ رہی ہے، اور وہ ہے ابیوز۔ کسی کے ساتھ جسمانی ابیوز ہو گیا، فزیکل ابیوز ہو گیا، یا ایموشنل ابیوز ہو گیا، بولنگ ہو گئی، سائبر بولنگ ہو گئی، یعنی کہ جیسے مذاق بنانا، طنز یا جملے کسنا، یا کسی نہ کسی طرح کے بلیک میل کرنا، بالخصوص عورتوں کے حوالے سے، گرلز کے حوالے سے ان کو بلیک میل کرنا کسی کام کی وجہ سے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر اس وقت سامنے نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کے ابیوز کی وجہ سے جو ہے وہ چاہے وہ گرلز ہوں یا بوائز ہوں وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ میں ابھی پنجاب کے سفر میں تھا، وہاں ایک حکومتی ایک اہم شخص سے ہماری میٹنگ تھی، اور مطلب ان سے بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں وہ، ان سے اس موضوع پر میرا بات چیت ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک ایز اے دعوت اسلامی کے بیہاف پر جب ہم کسی بھی اس طرح کے افراد سے ملتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم انہیں نیکی کی دعوت دیں اور انہیں ان کی کچھ جملہ ذمہ داریوں پر کا بات چیت کریں، معاشرے میں ہونے والی جو برائیاں ہیں اس پر، اور دعوت اسلامی نے اپنے طور پر اپنے طریقہ کار کے طور پر ان برائیوں پر کیسے قابو پانے کی کوشش کی اور کس حد تک قابو پانے میں کامیاب ہوئی ہے، اور کس طرح دعوت اسلامی کے ذریعے نوجوان مرد اور عورت برائیوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف آئے ہیں، اور ان کو اس انداز کو کیسے لینا چاہیے، یہ ہماری جنرل ڈسکشنز ان حضرات سے ہوتی رہتی ہے، اور وہ الحمدللہ اس کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو 40 سالہ جو اسٹرگل ہے وہ نظر آتی ہے، اور دعوت اسلامی کی جو کریکٹر بلڈنگ پر جو کام ہے، کردار سازی پر کام نظر آتا ہے۔ یہی ٹاپک میرا اس وقت ان سے شروع ہوا کہ جو بھی آپ نے کہا کہ چونکہ ہمارے یہاں نشہ بڑھ گیا ہے، جو تھا آپ نے ابیوزمنٹ کا کہا، جو زیادتی ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ اور اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، تو اب چونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ عورتیں، لڑکیاں بھی نشے میں مبتلا ہو رہی ہیں، اور اس کا بڑا مرکز اس وقت تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، تینوں ادارے ہیں، جس سے زبردست اس وقت نشہ سپلائی ہو رہا ہے، اور انٹاکسیکینٹ مافیا جو ہے، ڈرگس مافیا، یہ پوری طرح فعال ہے، اور اس کو پورا سپورٹ مل رہا ہے کسی بھی طرف سے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں، میل فیمیل، یہ بری طرح اس وقت ڈرگس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایڈکشن ہو گئی ہے، اب لڑکیوں کو جب یہ ایڈکشن ہو جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے، تو انہیں نشے کے لیے پھر پیسے وغیرہ کا ہوتا ہے، تو ان کو ایک تو فری میں نشہ سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ یہ میں اپنی نوجوان جو لڑکیاں ہیں، یہ میری بات توجہ سے سنیں، اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کرے، اور ان بری صحبتوں، برے مقام اور اس طرح کی جگہوں سے اللہ کرے کہ ہم ہٹ جائیں، کنارہ کر لیں، ون سائڈ ہو جائیں، اور عاشقان رسول کی صحبت اور اچھا ماحول اختیار کریں۔ لہٰذا ایسی جگہوں پر انہیں نشہ دیا جاتا ہے، وہ نشے کی عادی بنتی ہیں، پھر نشہ ملتا نہیں ہے اور ان کو اس نشے کی لت پڑ جاتی ہے۔ اس کے لیے ان کے ساتھ وہ کیس کیے جاتے ہیں، خدا اللہ کی پناہ، کہ پھر ان کی وہ موویز بنتی ہیں، پھر یہ بلیک میل ہوتی ہیں، اور اس بلیک میلنگ کے ساتھ پھر ان کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، اپنی عزت اور آبرو بھی داؤ پہ لگانی پڑتی ہے۔ فائنلی ان کے پاس نہ پیسے رہتے، کچھ بھی نہیں رہتا، اب ان کے پاس بدقسمتی کے ساتھ ان کے نزدیک ایک راستہ رہ جاتا ہے، وہ ہے خودکشی، سوسائڈ، حرام کی موت، وہ رہ جاتا ہے۔ اور یہ اتنے واقعات ہو رہے ہیں، یہ بات ہماری ہوئی ہے اس وقت بھی، پہلے بھی میرے سفر میں تھا تو یہ باتیں ہوئی تھیں کہ اس کو روکا جا سکتا ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ میری جب بات ہو رہی تھی تو وہ ایک
کلام ہو رہا تھا کہ سگریٹ جس کو نشہ چاہیے اس مرد اور عورت لڑکا لڑکی کو یہ پتہ ہے کہ یہ نشے کی چیز کہاں سے مجھے ملے گی، تو جسے عام کامن لڑکے کو نوجوان کو پتہ ہے تو کیا ادارے کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے ملے گی، تو اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ غور کریں کہ نوجوان مرد اور عورت لڑکے لڑکے کس طرح بری طرح اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور فائنلی خودکشی کی طرف اللہ کی پناہ چلے جاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر زیرک کی طرف جانے سے پہلے اپنے اسلامی بھائیوں سے، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا وغیرہ پر جو بھی آپ دیکھو سن رہے ہوتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حالات ہو جائیں، خودکشی نہ کرے، حرام موت نہ مرے۔ خودکشی اور اس کا علاج، خودکشی کا علاج، خودکشی اس کا علاج یہ رسالہ ملے سنت کا، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی۔ پھر اپنے رب پر بھروسہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کریم راستہ کھول دے گا۔ خودکشی کی طرف نہ جائیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم اس کی طرف جائیں، سچی توبہ لائیں تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نیکی کی طرف آئیں، اللہ راستہ بھی بنا دے گا، اللہ راستہ کھول دے گا، اللہ راستہ دکھا دے گا، شر اور فتنوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے گا اور آپ کو ایک اچھی ستھری زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ حرام موت کی طرف نہ جائیں پلیز۔ ڈاکٹر زیرک کچھ آپ اس پہ کہیں گے؟ میرے پاس ایک اور رپورٹ بھی ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے۔ جی، اس میں بالخصوص کیونکہ نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو اس میں ایک سائیکولوجیکل کنسپٹ کے ذریعے کچھ نیکی کی دعوت بھی دینا چاہوں گا جی جی کہ عموماً جب یہ 16 17 18 سال کی عمر آتی ہے تو ایک آئیڈینٹی بندہ اپنی تلاش کرتا ہے نا، پہچان، سائیکولوجیکل پروسیس کے حوالے سے کہ ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میرا کیا زندگی میں مقصد ہے، مجھے کیا کرنا ہے، کیا اچیومنٹس کرنی ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا جب وہ دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں نا تو وہ پھر کچھ شیطان کے وسوسے بھی ہوتے ہیں، انہیں گائیڈنس بھی نہیں ملتی، وہ پھر اپنا کوئی ایک نظریہ ڈھونڈتے ہیں، اپنی کوئی آئیڈینٹی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پھر جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف چلے جاتے ہیں اور پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان اگر دیکھا جائے میری آئیڈینٹی کیا ہے، میں ایک مسلمان ہوں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ میری پہچان اور شخصیت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، ہمارے اندر جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ کی رضا پر راضی رہنا، مشکل کے وقت صبر پر قائم رہنا اور مشکل کو حل کرنے کے راستے تلاش کرنا۔ تو یہ الحمدللہ دین اسلام کے جو تعلیمات سے جڑا رہے گا تو وہ تو کبھی بھی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک یعنی کہ اور یہ سائیکولوجیکل ریسرچ بھی یعنی کہ عرصہ دراز سے یہ پروو کرتی ہے کہ جو جتنا جو ہے وہ دین کی تعلیمات کو جانتا ہوگا اور ان پر عمل کرتا ہوگا، ان میں جو ہے یہ پروٹیکٹیو فیکٹر ہے سوئسائیڈ کے اگینسٹ۔ یہ ایک خبر آئی ہے کہ ہر 5 میں سے 4 بچے اپنے پاس موجود چیزوں سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ والدین کی کمپلین ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہر 5 میں سے 4 بچے اپنے پاس موجود چیزوں سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ بات بچوں سے متعلق والدین سے کیے گئے ایک مطالعاتی جائزے میں سامنے آئی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو اس جدید دور کے تقاضوں کے حساب سے ہر ممکن سہولت اور آسائش فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بچوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہوتے۔ بچے اور زیادہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ شکوہ والدین کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے۔ بچوں سے متعلق ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسے بچوں میں ابتدائی عمر سے ہی مادہ پرستی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ بچے مادی اشیاء میں ایک دوسرے سے تقابل کر رہے ہیں، اس بات سے بے خبر ہو کر کہ والدین ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں کو یہ عمل کھانے کی میز سے لے کر ان کے کھلونوں تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ گھر سے باہر تعلیمی اداروں اور محلے دار ساتھی بچوں تک کے ساتھ ان کا تقابل جاری رہتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ والدین ابتدائی عمر سے ہی بچے کو شکر گزاری کا درس دیں اور بچے کو شکریہ ادا کرنے کا عادی بنائیں۔ اس کو بتائیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہے بہت سارے بچے ان چیزوں سے بھی محروم ہیں۔ جی ڈاکٹر زیرہ کیا کہتے ہیں آپ اس تعلق سے؟ جی، اس میں اگر میں ظاہر میں یہاں ویسٹ کے حوالے سے تھوڑا سا اس پر کچھ جو ہے وہ مدنی پھول شیئر کروں گا کہ یہاں پر جو عموماً دیکھا گیا ہے بچے کن چیزوں سے عموماً خوش نہیں ہوتے، اور وہ ہوتے ہیں یہ کھلونے
اور بالخصوص آج کل گیمز. اچھا، اب اس میں دو بنیادی پرابلمز ہیں. ایک تو ہے جو گیم انڈسٹری ہے، یہ پروفٹ میکنگ انڈسٹری ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ایک کے بعد دوسری گیم، دوسری کے بعد تیسری گیم، تیسری کے بعد چوتھی گیم، ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ ہے. تو اب بچہ جب ایک گیم کا عادی ہو جائے گا، اب وہ ظاہر ایڈورٹائزمنٹ گیموں کے اندر آ گئی ہے، اشتہار جو ہوتے ہیں، اب اگلی گیم کی ایڈورٹائز کی جاتی ہے، اس طرح سے کی جاتی ہے کہ بچہ جو ہے اس طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور بچہ چاہتا ہے کہ اب میرے لیے یہ انف نہیں ہے، مجھے یہ نیکسٹ لیول کی گیم چاہیے. اسی طرح پھر ان کے دوستوں کے ساتھ جو تقابل کی بات کی گئی کہ میرے پاس یہ کم لیول والی گیم ہے، اس کے بعد یہ مجھ سے ہائر لیول والی گیم ہے، مجھے وہ گیم چاہیے. اب یہ چیزیں تو ہم چلے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، وہ ختم کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن دوسری جو مین پرابلم آتی ہے وہ والدین کی تربیت جو ہے وہ صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیں بچے جو ہے نا، یہ قدرتی طور پر ان کو ڈسپلن چاہیے، ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز چاہیے، اور ان کی حدود متعین کرنی چاہیے والدین کو. اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان حدود کے اندر رکھنے کا اچھے انداز میں، پلیزنٹ انداز میں، مثبت انداز میں گر آنا چاہیے، اور بچوں کو بتایا جائے کہ دیکھیں یہ آپ کی لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں جانا. اور جب وہ اس طرح کی باتیں کرے تو جیسے رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ اب آپ ان کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ بچوں کے ساتھ، وہ آپ بھی کئی دفعہ مینشن کر چکے ہیں کہ والدین خود 1-to-1 بچوں کے ساتھ جو ہے وہ خود بھی ٹائم اسپینڈ کریں، اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ ان کی ایج کے حوالے سے، عمر کے اعتبار سے ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ ان کو دیکھیں، ان سے سوال جواب کریں. آپ یقین کریں کہ بچہ جتنا والدین کے ساتھ فیس ٹو فیس انٹریکشن اور 1-to-1 انٹریکشن کرنا چاہتا ہے، اتنا جتنا آپ ٹائم دیں گے تو بچہ دوسری چیزوں کی طرف اس کی رغبت نہیں جائے گی. تو اس میں والدین کی بھی بنیادی طور پر جو ہے میں کہوں گا کہ تربیت کے گر نہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر والدین کا خود آج کل سوشل میڈیا پہ سپینڈ ٹائم کرنا، یہ بچوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اسکرین کی طرف جائیں. تو یہ 2-3 جو ہے وہ باتیں تھیں، بالخصوص جو ٹوائز اور گیمز کے حوالے سے. اور باقی جیسے کہا گیا کہ الحمدللہ بچوں کے اندر جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں، آپ عاجزی بھی سکھا سکتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ جو شکر کی طرف آنا چاہیے، غریب بچے ہیں. جی، شکر گزاری کی عادت، جزاک اللہ کہنے کی عادت جو ہمارے پاس ہے، اس پر صبر کرنے کی عادت جس کو ہم قناعت کا درس کہتے ہیں. یعنی والدین چاہیں تو اپنی اولاد کو خوبصورت درس دے کر انہیں اس بات کی طرف لے کر آئیں، اور زندگی کو خوبصورت بنانے کا ایک بہت ہی پیارا طریقہ ہمیں ہماری شریعت سکھاتی ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. تو جب آپ دنیاوی اشیاء کے طور پر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ خود کو خوشحال اور شکر کی طرف آپ کا ذہن جائے گا. اور جب نیکی کی معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں جب اپنے اوپر والے کو دیکھیں گے تو ہمیں آگے بڑھنے کا، اللہ کی مزید عبادت کرنے کا، نیکی کی طرف جانے کا ذہن بنے گا. ڈاکٹر زیرک بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے ساتھ ڈاکٹر زیرک تھے، اور اپنی ماہرانہ جو رائے تھی، جو ایکسپرٹیز تھی، وہ ہمیں دینے کی انہوں نے بھی کوشش کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، گھریلو جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، اور میں نے تو دیکھا ہے کہ اس میں بہت ساری اس میں کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ جو نظر آ رہی ہے نا، وہ بے صبری اور برداشت کا نہ ہونا ہے. ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، بات تو غصہ آ جانا، اور پھر جھگڑا، اور پھر وہ ہو جانا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے پاس اس کی ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں، گھریلو جھگڑوں کی، فساد کی اور فتنوں کی، جو گھریلو فتنے ہوتے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. رشتے کے تنازع پر بیٹے نے ماں، باپ اور بہن کو قتل کر دیا. گھریلو ناچاکی پر جھگڑا، داماد نے سسر اور 2 سالے قتل کر دیے. گھریلو جھگڑے پر بہو نے سسر کو گلا دبا کر مار ڈالا. 2 بھائیوں میں جھگڑا، بدبخت بیٹے نے فائرنگ کر کے اپنی ماں کو قتل کر دیا. 2 بھائیوں میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 5 زخمی.
संगदिल बाप ने पापा ना कहने पर 3 साला बेटे को कत्ल कर दिया। घरेलू झगड़े पर बाप ने 1.5 साला बेटे को फायरिंग करके मार डाला। अपने ही बच्चों पर तशद्दुद करने वाला शख्स गिरफ्तार, बच्चे बाजियाब। किस कदर परेशान करने वाली ये खबरें, और हमें ये देखना है कि इस वक्त हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को किस कदर नेकी की दावत की हाजत है। मेरे मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों से, इस्लामी बहनों से मैं दरख्वास्त करूँगा, नेकी की दावत और बढ़ाएं। मदरसतुल मदीना इस्लामी भाइयों के, इस्लामी बहनों के हैं, बच्चों के हैं, बच्चियों के हैं, इसमें और इजाफ़ा करें। अपने हफ्तावार इज्तिमात में इजाफ़ा करें, अपने नेकी की दावत के मज़ीद कामों में इजाफ़ा करें, मदनी चैनल के देखने में इजाफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला ये मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए, उस नेकी की दावत के ज़रिए बहुत जहन बनता है, बर्दाश्त पैदा होता है, सब्र पैदा होता है, तवक्कुल पैदा होता है, शुक्र की आदत बनती है, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मौका मिलता है। और दिल आज़ारी से बंदा फिर डरना शुरू कर देता है, दिल जोई की तरफ जाना शुरू कर देता है। यूँ इत्तेफाक पैदा होता है, घर में एक माहौल बनता है। इसके लिए आपको और हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए और हम सब के घरों को अल्लाह अमन का गहवारा बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। पान, गुटखा और इस तरह की जो चीज़ें खाते हैं, मैं तो आपको भी समझा रहा हूँ, खुदा रहम करें। कभी ये गुटखा खाने वाले, इस तरह तंबाकू खाने वाले, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, बिकती हैं, अजीब व गरीब नाम होते हैं, आपने कभी इनकी पिक्चर्स देखी हैं, इनकी मूवीज़ देखी हैं, इनके मुँह देखे हैं, कभी इनके तासुरा सुने? अब देखिए हमारे पास हैं। भाईजान ये उड़िया गुटखे खाने से हुआ, और मैं तो सबों को मना ही करूँगा, भाई ये चीज़ बुरी है, खाऊंगा, तेज़ाब से गलती है, ये तो तेज़ाब इंसान के जख्म गला देता है। ये अजियत देख लो मेरी कैसी हालत हो गई है। मेरे 3 दफ़ा ऑपरेशन हो चुके हैं। ये एक दफ़ा सर्जरी होने से ये पूरा कट गया था, ये इधर से गोश्त निकाल के लगाया, फिर पेट की चर्बी लगाई, फिर रान का गोश्त निकाला, इस रान का गोश्त निकाला, अभी सर्जरियाँ बकाया। इस मारे ना कोई काम धंधा कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। मेरे घर के भी हालात ऐसे नहीं है जो कोई मेरी मदद कर सके। ऐसे समझ लो मैं तो कर्ज ले लेके ना काम धंधे से रहा। चाय का काम करता था, मेरे को तो काम भी नहीं करवा रहे। इस मारे मुँह से मेरे लाल टपकती है, तो होटल वाले मेरे को रख रहे नहीं है। बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया इसने, बहुत ज़्यादा ही मुझे परेशान कर दिया। पान गुटखा खाना नहीं चाहिए। लोगों से कहूँगा कि प्रेस करें, अपने लिए सोचें कुछ, वरना बाद में बड़ा परेशानी होती है। पैसा उठता है और फिर भी सही हुआ नहीं हुआ, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। गुटखा खाता था, इससे हुआ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों से कि ये चीज़ इस्तेमाल ना करें। 3 साल के अंदर ये हो गया मेरे साथ। मैं अपने भाइयों से, और जो भी ये गुटखा खाता है, जो भी ये करता है, उससे यही बोलूँगा कि ये चीज़ बिल्कुल तर्क कर दें, आप बिल्कुल ना खाएं। अगर आप खाओगे तो ये देख लें, फिर कोई पुरसान हाल नहीं होता किसी का सिवाय अल्लाह के। अब भी नहीं मानेंगे। जब मुंह का कैंसर लेकर मरना चाहते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। लेकिन जो हो रहा है वही नज़र आ रहा है ना, लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया। अरे भाई, इतने रुपए जो आप ये सिगरेट पर, पान पर, गुटखे पर, इस तरह की हलाक करने वाली, नुकसान देने वाली चीज़ों पर जो ज़ाया कर रहे हैं, पैसे बचाएं, को अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए खर्च करें, मस्जिद बना लें, हज और उम्रे के लिए रख लें। इंशाअल्लाह ताला मक्का मदीना देखेंगे, नेकी के काम करें। इससे मक्तुल मदीना से रसायल लेकर तकसीम कर दें, सवाब मिलेगा। गरीबों में बांट दें, नियाज कर दें, इतने पैसे का तो गरीबों में राशन बांट दें आप, इंशाअल्लाह दुनिया की भलाइयाँ नसीब होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कराची में 21% 21% बच्चों के पेट में कीड़े हैं। जी हाँ, ये माहिरीन की रिपोर्ट आई है। अभी क्या है जरा देखते हैं। कराची में 21% बच्चों के पेट में कीड़े हैं, माहिरीन सेहत। कराची में तकरीबन 21% बच्चों के पेट में कीड़े हैं, जिसके नतीजे में उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर हो रही है। माहिरीन का कहना था कि बच्चों में पेट के कीड़े एक बहुत ही संजीदा मसला है, जिसके नतीजे में बच्चे ग़िज़ाइयत और खून की कमी की वजह से जहनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर रह जाते हैं। बच्चों में पेट के कीड़ों का मसला एक आलमी मसला है और इस वक्त दुनिया के 98 ममालिक इस मसले से निमटने के लिए बच्चों को अद्वियात खिला रहे हैं। माहिरीन सेहत ने पेट के कीड़ों की मुख्तलिफ अक़साम
اقسام کے حوالے سے بتایا اور کہا کہ پیٹ کے کیڑوں کی ایک قسم ہک ورم ہے جو کہ بچوں کی آنتوں میں پائے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ ان کا خون چوستے ہیں، جس کے نتیجے میں بچوں میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے، کرم فرمائے۔ ڈاکٹر کامران کچھ بتائیں۔ عمومی طور پہ دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ جو پیٹ کے کیڑوں کی بیماری ہے بچوں میں زیادہ تر دیکھی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بڑوں میں بھی یہ چیز ملتی ہے ہمیں۔ پیٹ میں کیڑے ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جس میں انہائیجینک کنڈیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جو آپ کی معاملات ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے جاتے ہیں۔ پانی صاف نہ ہی آتا ہے، غذا کو صحیح طریقے سے نہیں پکا کے کھائیں، یا غذا صاف طریقے سے نہیں استعمال کی، یا اور باہر سے انہائیجینک فوڈ وغیرہ کا استعمال کیا، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی اس کی دوائی ملتی ہے، اس کی سنگل ڈوز بھی ملتی ہے، ایک پراپر طریقے سے اگر آپ اس کو یوز کریں تو وہ سیٹل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں علامات کیا ملتی ہیں؟ علامات یہ ملتی ہیں کہ عمومی طور پہ بھوک کا زیادہ لگنا ہوتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، یا قبض کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہے، پیٹ میں بعض اوقات درد کی شکایت بھی ہوتی ہے، یعنی نظامی ہضم کی جو پرابلمس ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پہ وہ کوئی نہ کوئی علامت اس کے اندر شامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً آپ کو یہ پرابلم آتی ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہائیجینک جو آپ کا کھانے پینے کا ماحول ہے، رہن سہن کا ماحول ہے، اس میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں، تاکہ غذا آپ صحیح طریقے سے کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے اچھی طریقے سے ہاتھ کو بھی دھو لیا کریں، غذا کو اچھی طرح دھو کے واش کر کے پراپرلی صحیح طریقے سے کوک کریں۔ عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو سالن وغیرہ بنتا ہے، گوشت وغیرہ بنتا ہے، وہ کہیں سے تھوڑا بہت کچا رہ جاتا ہے، یا سالن میں کچھ ایسی کمی بیشی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور پانی وغیرہ جو ہے وہ بوائل کر کے استعمال کریں، منرل واٹر جو پی سکتے ہیں وہ منرل واٹر پئیں، لیکن پانی کو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بوائل کر کے استعمال کریں گے تو اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ ان چیزوں کا باقی اگر کسی کو یہ علامات موجود ہوتی ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی ایک سنگل خوراک کی دوا آتی ہے جو سنگل ڈوز میں آپ کو دی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو استعمال کر کے اپنی اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ موسم سردیوں کا ہے اور سردیوں کے تعلق سے ایک بڑی اہم رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سردی کی شدت اور امراض سے بچانے والے پھل اور سبزیاں۔ سردیوں کی آمد ہے جس میں نزلہ زکام سمیت کئی مسائل سر اٹھاتے ہیں، تاہم بزرگوں نے کہا ہے کہ اسی موسم کا پھل اور سبزی کھانے سے اس موسم کے منفی اثرات سے بچنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ ان پھلوں میں موجود اہم اجزاء سردی کی بے چینی دور کرتے ہیں اور گہری نیند لاتے ہیں۔ سردیوں میں ہاتھ پیر سن ہونا عام بات ہے، جس کے بہت سے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں نارنجی کا رس ایک بہترین ٹونک ثابت ہو سکتا ہے، بالخصوص ایسے بزرگ جو ہاتھ پیر سن ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر دن میں ایک مرتبہ ایک گلاس اورنج جوس پیا جائے تو اس سے خون کی باریک رگیں کھلنے لگتی ہیں اور خون کا بہاؤ بھی بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب، کیوی، چکوندرا یعنی گریپ فروٹ، لیموں، کینو اور سنگترے بھی یکساں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تمام لذیذ پھل وٹامن سی سے مالا مال ہیں جو بدن کے اندرونی دفاعی نظام کو مضبوط کرتے ہیں اور ہمیں سردی اور اس سے وابستہ امراض سے بچاتے ہیں۔ دوسری جانب ایسی کئی سبزیاں ہیں جن کا استعمال سردیوں میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ان میں شاخ گوبھی، سبز چائے اور شملہ مرچیں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان کا استعمال سردی کے حملوں اور اس سے وابستہ امراض سے بچاتا ہے، جبکہ لہسن کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لہسن بھی عین وہی کردار ادا کرتا ہے جو نارنجی اور دیگر کھٹے رس دار پھل کرتے ہیں۔ یہ دوران خون کو تیز کرتے ہیں اور سردی سے بچاتے ہیں، اس لیے سردیوں میں لہسن کا استعمال بڑھا دینا ہی اصل فائدہ ہے۔ ساتھ ساتھ ادرک کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ادرک میں کئی اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو گلے کی خراش دور کرتے ہیں۔ سردیوں میں ادرک کی چائے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ کولیسٹرول میں کمی کے علاوہ یہ جوڑوں کا درد بھی دور کر سکتا ہے۔ تقریباً چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں، مل سکتی ہیں، دستیاب ہیں، دیکھی بھالی ہیں، سنی ہوئی ہیں، لیکن ہماری توجہ کی کمی ہے۔ اگر ہماری توجہ پراپر ہو اور ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی غذاؤں کا انتخاب کریں، جب موسم بدلا ہے تو غذائیں بھی بدلنی چاہیے۔ جب موسم بدلتا ہے تو سردی کے کپڑے بھی ہم الگ سے نکال ہی رہے ہوتے ہیں، ایک بن جاتا ہے ذہن، غذاؤں کے تعلق سے بھی بننا چاہیے۔ ڈاکٹر کامران سے اس معاملے میں آئیے رائے لیتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سردیوں کے حوالے سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں پیدا ہو جاتی ہیں، عمومی طور پہ جو نزلہ زکام، کھانسی، بخار، نارملی زیادہ تر یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر۔ اسی طرح سردیوں کے اندر فروٹس کا بھی استعمال کر کے ہم کس طریقے سے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ سردیوں میں اللہ تعالیٰ نے انواع اقسام قسم کے فروٹ جو ہیں ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ ہر قسم کا فروٹ الگ الگ موسم میں آتا ہے، جیسے
بعض فروٹ ہیں جو گرمیوں میں آتے ہیں، ان کی افادیت گرمیوں کے حساب سے ہوتی ہے، اور بعض فروٹ سردیوں میں آتے ہیں۔ اگر ہم گرمیوں کے فروٹس کو اگر لیتے ہیں، جیسے تربوز وغیرہ ہے، دوسرے جو چیزیں آتی ہیں، ان کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو کیونکہ گرمیوں میں پسینہ زیادہ آتا ہے، تو ایک فروٹ استعمال کر کے وہ پانی کی ریکوائرمنٹ کسی حد تک ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سردیوں کے فروٹس کے اوپر آتے ہیں، تو سردیوں کے فروٹس کے اندر آپ کو کنو ہے، ناشپاتی ہے، سیب ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں، مالٹا ہے، وہ ملتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ تمام کے تمام سٹرس فروٹ بیسیکلی کہلاتے ہیں، جس کے اندر وائٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی۔ اب اگر آپ ان چیزوں کو اگر استعمال کرتے ہیں، وائٹامن سی والے فروٹس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو بیسیکلی وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ ہماری باڈی کی جو ڈیفنس میکنزم ہے، یعنی قوت مدافعت کو بڑھانے میں اضافہ کرتی ہیں، بہت فائدہ مند رہتی ہیں۔ تو سردیوں میں ان فروٹس کا استعمال کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ آپ کی ڈیفنس میکنزم کو اسٹرانگ کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے آپ کی باڈی کو۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ فروٹ ایسا استعمال کریں جو آپ کو نقصان نہ دے۔ بعض عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کنو وغیرہ استعمال کر کے شکایت یہ ہوتی ہے کہ گلا خراب ہو جاتا ہے، اور دوسرے مسائل بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کھانسی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں غلطی فروٹ کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر فروٹ کھٹا ہے، اس کے اندر اگر آپ وہ کھٹا فروٹ استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ نقصان ہوگا، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے پکا ہوا فروٹ جو ہے اس کا استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کی باڈی کو اس پہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اسی طرح سیب اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو سیب کے لیے ایک عام فہم جو مثال مشہور ہے، 1 ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، یہ ایک انگلش محاورہ مشہور ہے، یعنی کہ ایک روزانہ سیب استعمال کر کے آپ ڈاکٹر سے دور رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں۔ آئرن آپ کو ایپل سے ملتا ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ فروٹس کو پراپرلی صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، جو سردیوں میں ہمارے پاس فروٹس آتے ہیں، ان کو آپ ڈیفنس میکنزم کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈرائی فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ، جیسے بادام ہے اور چلغوزے ہیں۔ چلغوزے تو خیر بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اور اخروٹ ہے یا پستہ وغیرہ ہے، یا ایک جو بڑی کامنلی یوز کرتے ہیں مونگ پھلی وغیرہ ہے، ان کو آپ استعمال کرتے ہیں تو ان کی افادیت تھوڑی سی گرم ہوتی ہے، تو آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر کو وہ مینٹین رکھتی ہیں، اور آپ کافی حد تک اس کے اندر بہتر فیل کرتے ہیں، کام کاج آپ کا نارمل آسان طریقے سے ہو جاتا ہے ایک ٹھنڈے انوائرمنٹ کے اندر۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو ایک متوازن انداز میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی بہت ساری بیماریوں سے آپ کافی حد تک لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے جسم کی، تاکہ ان بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسے فروٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی ملتا ہے۔ جیسے سردیوں کا موسم اگر اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ آپ کو تھوڑا جسم لیزی ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، جسم میں ہلکا پھلکا درد، یا پھر جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے جوڑوں میں تکلیف کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اس میں بیسٹ ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یقیناً پوری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے بہت سارے مریض آپ کو ملتے ہیں، کیونکہ جو ہماری جسم کو وائٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے پراپر طریقے سے وہ ہم نہیں لے پاتے ہیں، جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پر ڈے کے حساب سے وہ ہم نہیں لے پاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین ذریعہ تو یہ ہے کہ دھوپ وغیرہ کا استعمال کریں۔ تو جب آپ فروٹس بھی پراپر طریقے سے یوز کریں گے، اس میں وائٹامن سی اور وائٹامن ڈی دونوں مل جائیں گے۔ بعض فروٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں وائٹامن ڈی بھی شامل ہوتا ہے، تو ان کو بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ بھی آپ کو بہت ساری جو تکالیف ہیں، بالخصوص جوڑوں کی تکلیف وغیرہ جو سردیوں میں عموماً لوگوں کو ہو جاتی ہے، درد وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کمی کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ باقی جو ہے اگر خدا نخواستہ زیادہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا جا سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی، رپورٹ شیئر کی ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور مدنی چینل کی اس کوششوں کو بھی اللہ قبول کرے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ ایسی خبریں، کچھ ایسی رپورٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اے